الرحمن الرحیم مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے آپ کا میزبان میاں طاہر آپ کا پسندیدہ پروگرام فتاوی آن لائن کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، کاروباری یا خاندانی مسئلہ درپیش ہو اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا صحیح اور بروقت حل چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ آپ کی خدمت میں عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ آپ کی طرف سے آنے والے سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، ممتاز عالم دین، محقق، اتحاد عالمی اسلامی کے داعی اور سب کو ساتھ لے کر چلنے والے معروف اور ممتاز شخصیت حضرت مولانا محمد اسحاق مدد اللہ العالی، خطیب کریمیا مسجد جال والے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر آپ بھی مولانا سے رہنمائی لینا چاہیں اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بروقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ دیے گئے جواب کے سلسلہ میں اگر آپ مطمئن نہ ہوں تو یاد رہے کہ مسجد کریمیا جال، جس میں مولانا عرصہ 22 سال سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند فرما رہے ہیں، ہر جمعہ کے روز وہاں ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے۔ وہاں تشریف لائیے، مزید وضاحت طلب کیجیے، سند دیکھیے اور اپنی تسلی کیجیے۔ تو یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اب مولانا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ میں مقروض ہوں، رمضان کی مبارک راتیں ہیں اور لیلۃ القدر کی بھی راتیں ہیں، تو میں اپنے گناہوں کی معافی مانگوں یا اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے دعا کروں؟ میری رہنمائی فرما دیں اور قرض کی ادائیگی کے لیے مجھے کوئی قرآن و سنت کی روشنی کے اندر کوئی وظیفہ بتلا دیں۔ میرے بھائی، جو سوال آپ نے کیا ہے نا کہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں اور آپ مقروض بھی ہیں، گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، مولانا آ گئے؟ جی ماشاءاللہ، تشریف فرمائیں بہن، آپ نے پہلے بھی کال کی تھی شاید؟ جی پوچھ لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی مولانا، میرا پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ مینسز کے دوران میں قرآن کو چھو سکتی کہ نہیں چھو سکتی، جبکہ اس کا تعلق قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے دونوں سے ہی ہو؟ کیونکہ میں نے اس میں جو پڑھا تھا اس میں صرف ایک جو امام مالک تھے ان کی طرف سے اجازت تھی اور کسی کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ تو آپ اس کے بارے میں پلیز ذرا بتائیں کہ کہاں تک حد گنجائش نکل سکتی ہے؟ یعنی دو باتیں آپ پوچھ رہی ہیں، ایک تو قرآن کریم کو چھونا اور ایک قرآن کریم کی تلاوت کرنا ان ایام کے اندر۔ مجھے معلوم ہے وہ ہو سکتی ہے، جی چھونے کا بتا دیں مجھے۔ صرف چھونے کے متعلق آپ کا ہاں سوال؟ جی جی مولانا۔ چھونے کی اجازت تو میری بہن کسی نے نہیں دی۔ امام مالک کا بھی جو آپ نے کہا نا، وہ صرف پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں، 3 دنوں میں عورت پڑھ سکتی ہے۔ صحیح۔ جو ہے نا چھونا بغیر طہارت کے، جب تک وہ پاک نہ ہو، اس کی اجازت تو سوائے اہل ظاہر کے جو ہے حدیثوں میں سے خاص گروہ ان کے سوا کسی نے نہیں دی۔ باقی اس حد تک ہو سکتا کہ اگر آپ کے سامنے قرآن مجید پڑھا اور آپ کسی قلم وغیرہ سے اس کے برق اٹھتی جائیں تو پڑھتی جائیں تو کوئی بات نہیں، یا اتنی رخصت ہو سکتی ہے کہ جہاں عبارت نہیں نہ لکھی ہوئی، خالی جگہ ہے، ہاں جی احتیاط کریں کہ وہاں سے قرآن مجید کے برق اٹھیں۔ صحیح۔ جو مکتوب عبارت ہے نا قرآن پاک کی، اس کو نہ چھوئیں، یہ رعایت بڑے بعد اچھے علماء نے دی ہے۔ تو باقی قرآن مجید کو چھونے میں نہیں ہوا تھا کہ جو الفاظ ہیں نا قرآن مجید کے ان کو نہ چھوا جائے۔ صحیح۔ ہاں۔ تفسیر میں نیچے تو نیچے آیات نہیں ہوتی نا، ہاں، وہاں بس سے ایزیلی پلٹ سکتے ہیں سب۔ پلٹ سکتے ہیں، سائڈوں سے جو حاشیے ہوتے ہیں نا وہاں خالی جگہ سے آپ پلٹ لیا کریں۔ صحیح۔ اور ایک مولانا مجھے حدیث کے ایسے مجموعے کے نام بتائیں جس میں یعنی ہر مسئلے کے مطابق اس میں صحیح احادیث دی ہو، یعنی مسئلے میں پھر مجھے اس میں کوئی شک نہ رہے، ایسے حدیث کا مجموعہ۔ وظیفہ کتاب کا نام پوچھا؟ کتاب کا نام؟ ہاں جی، حدیث کے مجموعے کا نام پوچھا ہے۔
جس طرح مشکات ہے، اسوات الحسنہ ہے، معصف الحدیث ہے، مجھے کچھ ایسا بتائیں جس میں یہ ایک مسئلے کے متعلق مکمل اس میں معلومات ہوں. یہی کمی ہے نا میری بھائی. معارف الحدیث بھی بہت اچھا مجموعہ ہے اس دور کا، مگر اس میں بھی انہوں نے لحاظ نہیں نعمانی صاحب نے میں کیا. نے سنا نہیں. نعمانی صاحب نے اس میں معارف الحدیث میں بھی احتیاط نہیں کی، ضعیف روایتیں اس میں آ گئیں. مشکات بھی ہے، اس میں بھی ضعیف حدیث ہے. تو کیا کریں، کوئی ایسا مجموعہ جس پر پورا اعتماد ہو اور اس کا حوالہ دے دے کہ آپ اس کو پورے اطمینان سے ہاتھ میں لے لیں. ہاں جی. ایسا کوئی نظر نہیں آتا. اس کتاب کے بارے میں یہ کتاب فقہ الحدیث اب آئی ہے، بڑی اچھی کتاب میں نے دیکھی، مگر اس میں بھی کچھ خامیاں. یہ تو علماء کو چاہیے کہ وہ ایک ایسا مجموعہ مرتب کریں جس میں صرف صحیح حدیث ہوں. نظر میں نہیں آتا. مجموعے کا نام آپ نے کیا بتایا، کتاب کا نام؟ کون سی؟ یہ جو آئی نا تازہ، اس کا نام ہے فقہ الحدیث. یہ اچھی ہے، 2 جلدوں میں، بہت دوسری کتابوں سے بہتر ہے. مسائل اس میں بیان کی ہے، احادیث کے حوالے دیے ہیں، ان کے صحیح ضعیف ہونے کی بھی تصریح کی ہے. یہ آپ لے لیں. مکتبہ اسلامیہ جو ہے نا، یا کل کسی کو یہاں بھجوا دیں. یہ 400 روپے اس کی قیمت ہے 2 جلدوں کی، اور میرا خیال ہے کہ یہ 2000 سے لگ بھگ اس کے اوراق ہوں گے. ہاں بہت بڑی ہے، مطلب رعایت کر کے نا انہوں نے. جی کل ہی ہم لے کے آئے تھے، کچھ 400 روپے سے بھی 4-5 روپے کم تھے. یہ میری بہن ضرور حاصل کرنے، جو مجموعے دستیاب ہیں نا ان میں سے یہ سب سے اچھی ہے. صحیح. اور دوسرا مجھے قرآن کی تفسیر کا بھی پوچھنا تھا. میں نے ابھی تک جو دیکھی ہے میں تفہیم میں پڑھ چکی ہوں، یہ مولانا مودودی کی جی، اور اس کے علاوہ میں ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتی ہوں. اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ میں کون سی پڑھوں. اردو زبان میں ہی نا؟ ہاں جی، اردو زبان میں. اردو میں کوئی اچھی تفسیر کا نام پوچھ رہی ہے بہن. تفسیریں تو ایسی ہیں جس میں کوئی خوبی ہے، اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں. 2 جو ہے نا اس دور میں بہت وہ رائج ہیں اور اچھی ہیں نسبتاً. ایک معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب کی، انہوں نے تفسیر سے لکھا، آسان زبان میں لکھا، واضح و نصیحت کے لیے بھی بہت کارآمد ہے، اس سے نا بنا بنایا درس مل جاتا. اور مولانا امین حسن اسرائی صاحب کی جو ہے نا وہ بھی بہت عمدہ تفسیر ہے، تدبر قرآن. کون سا نام ہے؟ تدبر قرآن. تدبر قرآن. یہ دونوں نا آپ ضرور حاصل کریں انشاءاللہ، ان سے بہت تشفی ہو جائے گی. معارف القرآن اور تدبر قرآن. چلیے، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ خیر سے رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو بھائی نے جو بات پوچھی ہے نا کہ لیلۃ القدر میں قرضے کی معافی کے لیے دعا کروں یا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، میرے بھائی آپ مطمئن رہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سماعت، اس کا سننا وہ غیر محدود ہے. ایک وقت میں کروڑوں اربوں لوگ دعائیں کرتے ہیں، اس کو کوئی مغالطہ نہیں پڑتا. ایک دعا کا جو ہے نا فقرہ ہے، لا تغلط المسائل. لوگ جتنی چاہے چیزیں مانگے اس کو نہیں کوئی غلط فہمی ہوتی، اشتباہ نہیں ہوتا، وہ سب کی الگ الگ سنتا ہے. اس لیے آپ یہ دونوں دعائیں کریں، لیلۃ القدر کے دنوں میں کریں، قرضے کی بھی کریں، گناہوں کی معافی، اس کے علاوہ بھی اور جو کرنا چاہتے ہیں کریں. ساری دعائیں اللہ سنے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا شاہ صاحب. جی فرمائیں. مولانا ہارون شبیر عرض کر رہا ہوں. جی عرض یہ ہے کہ ایک تو روزے کا کفارہ پوچھنا ہے. روزہ جس نے جاج مغل کے توڑ دیا اس کا کفارہ تو پھر یہ ہے کہ 60 روزے وہ لگاتار رکھے بغیر ناغا کیے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا سیر، یا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا 2 وقت کا. صحیح. مولانا یہ جو سود پہ انٹرسٹ پہ چیزیں لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی انٹرسٹ نہیں ہے، ہم چیز لے رہے ہیں، پیسے بھی نہیں لے رہے، اس کا کیا حساب ہے؟ نہیں، ان سب میں سود ہے. بس ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کا ختنہ ہوا رہا ویسے آج کل مسلمان کافر میں عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں. اسی طرح یہ بینکوں کا سود جو ہے نا، اس کا تھوڑا سا خطرہ کر دیا، اس کو اسلامی بنا دیا ہے، یہ سارا سود. اس سے بچیں، اللہ تعالیٰ پرہیز کی توفیق دے. مہربانی. جی مولانا ہمیں ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے، جی محمد اسماعیل صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر محسن بات کر رہا ہوں. جی بھائی فرمائیے. یہ اپنے بارے میں پوچھنا تھا، وہ کاروبار کے سلسلے میں کاروبار نہیں چلتا. یعنی بے برکتی یا بے رونقی یا کاروبار روکا روکا سا ہے؟ جی اس کاروبار کے متعلق پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کاروبار کو ترقی دے دیں. نہیں سر، کاروبار میں ابھی کاری کوئی نہیں رہا. پہلے میں دبئی بھی 2 بار چلا گیا ہوں، جی باہر بھی گیا ہوں، ادھر بھی کاروبار کیا، لیکن نقصان کے علاوہ نہیں کچھ بھی ہوا. ٹھیک. ابھی فی الحال کوئی کام نہیں کر رہا، ابھی فارغ ہوں. تو پھر کیا آپ پوچھتے ہیں؟ یہ تھا کہ وہ کاروبار کون سا کروں جو بہتر رہے گا، یا آگے سے جو آنے والے جو حالات ہے وہ بہتر رہیں گے، یا کسی کو جادو کا تو نہیں، یہ مسئلہ کوئی ایسا، یہ پوچھنا تھا.
پریشانی جب ہوتی ہے نا تو لوگ فوراً میرے بھائی اس وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کسی نے جادو کیا ہوا جس سے ہمارا کام رکا ہوا. کسی نے جادو نہیں کیا. پریشان تو آپ پہلے اپنی پریشانی میں اضافہ نہ کریں, نماز پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. اور یہ جو ہے نا کہ کون سا کام ہے جو آپ کے لیے مفید رہے گا یہ کوئی نہیں بتا سکتا, اللہ ہی اس کو جانتا ہے کل کون سا کام آپ کے لیے اچھا ثابت ہوگا. کسی کے پاس علم غیب نہیں. دعا کرتے رہیں آپ, اور ایک دعا اگر آپ لکھ لیں نا تو یہ سب لوگوں کو چاہیے کہ بے شک کوئی کام بھی کرتے ہیں نا تو کرتے رہیں ساتھ ساتھ. بالکل. بہت عمدہ. اللہم, ایک منٹ. اللہم, آپ ذرا لکھوا دینا, میری آواز سمجھ میں نہیں ہے. خیرلی وخترلی. اللہم, خیرلی, خیر لی, خیر, جی خیر زیر رے خیر, جی واختر لی, پھر وا زبر خے تے رے لام یلی, با زبر وق, وف. آگے خے ہے نا, پھر دوبارہ. آپ یہ ہے کہ کل کیبل پہ دیکھیں گے نا جب یہ پروگرام تو اس میں پورا لفظ آپ سن لیں گے. اللہم خیرلی وخترلی, یہ سارے استخاروں سے بڑھ کر استخارہ کہ اللہ میرے لیے پسند کر اور وہ چیز اختیار کر جس میں میری بہتری. یہ کہتے رہے انشاءاللہ راستہ دے دے گا اللہ پاک. بہتر ہے. جی کچھ اور پوچھیں گے بھائی؟ کوئی کسی قسم کا کوئی اثرات وغیرہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں, جادو وغیرہ کوئی نہیں. اچھا, یہ دعا سے بالکل بے فکر ہیں آپ. اور یا مغنی اگر آپ پڑھتے رہے نا 1100 مرتبہ روزانہ کسی وقت بھی, رات اور دن کے کسی وقت میں, تو انشاءاللہ رزق کی فراخی کے لیے مفید ثابت ہوگا. یا مغنی, یا مغنی درود شریف اول آخر پڑھیں اور 11 مرتبہ نا یا مغنی یا مغنی یا مغنی یہ کہیں, اللہ تعالیٰ کو آواز میں فضل ہو جائے گا. مطلب پہلے آپ نے جو دعا بتائی تھی وہ ذرا ریپیٹ کر دیں ایک بار. میں نے لکھیے آپ, اللہم خیر لی جی. واختر وفتر لی, لی. وفتر لی. لی. اللہم خیر لی وختر لی. اچھی, جی بالکل اتنی دعا. کافی ہے. بہت عمدہ دعا. بہتر سر. اوکے. جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا. جی مولانا ایک, عالی فرصت نہیں دیتی. السلام علیکم. السلام جی جی, میں وفاظ اور بات کر رہی ہوں. جی جی میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند رکھنی چاہیے یا کھلی رکھنی چاہیے؟ اچھا, مولانا کے جواب سے پہلے میں بہن تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے لیے سوال نیا ہوتا ہے, مولانا 10 دفعہ اس کا جواب دے چکے ہوتے ہیں. جی ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں نا آج تک ہو رہے ہیں, 24واں دن ہے ماشاءاللہ, یہ 24واں پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے. جی. آپ سارے پروگرام کی سی ڈی ہمارے آفس سے منگوائیے, دیکھیے, دوسروں کو دکھائیے, پھر بھی مولانا آپ کی تلیف خاطر کے لیے نے جواب دے رہے ہیں. جی مولانا. عام حالات میں تو میری بہن کھلی رکھنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا نا سنت کے خلاف ہے. ہاں اگر کسی جگہ کو ہنگامہ برپا ہو تو ایسے جو حالات ہیں نا ایمرجنسی کے, وہاں اگر آنکھیں بند کر لے اس شور شرابے سے بچنے کے لیے تو ایسے حالات میں اجازت ہو سکتی ہے. عموماً آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے. مولانا صاحب اس کے بارے میں کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں آنکھیں کھلی رکھ کے نماز پڑھوں تو یہ دنیا کے یہ جو کام ہیں یہ ذہن میں گھومتے رہتے ہیں, بچوں کا شور شرابہ اکثر گھروں میں ہوتا ہے, وہ ذہن میں آتا رہتا ہے کہ اب یہ بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, اور اگر میں آنکھیں بند کروں تو میں ان چیزوں سے بالکل بے دخل ہو جاتی ہوں کہ میں یہ تصور ہی نہیں کرتی کہ میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہی ہوں. اگر بچوں کا شور شرابہ ہو اور اس سے آپ بچنا چاہتی ہیں اس لیے بند کرتی تو کر لیا کریں. اس سے اگر فائدہ پہنچتا کر لیں. عام حالات میں اگر شور شرابہ نہ ہو تو پھر آپ کھلی رکھیں. جی جزاک اللہ. جی بہت شکریہ. ایک بھائی نے ہمیں سوال بھجوایا ہے کہ نماز عید کے جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب تشریف رکھتے ہیں. جی جی ماشاء اللہ, بیٹھیں. جی میرا ایک سوال ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے پچھلے جمعے خطبے میں کہا تھا کہ اہل کتاب سے نکاح ہو جاتا ہے. میرا یہ پوچھنا ہے کہ اگر لڑکی بدھسٹ ہو اور لڑکا مسلمان ہو تو کیا وہ نکاح ہو سکتا ہے؟ لڑکا مسلمان ہے اور لڑکی بدھسٹ ہے. کیا ہے؟ بدھسٹ. ہاں بدھسٹ. اگر ہو گیا ہے تو وہ جائز ہے کہ نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرے بھائی نا میں نے جو بات کہی تھی وہ قرآن مجید میں یہ سورہ المائدہ مسلم عورت کے علاوہ صرف اہل کتاب جو ہے نا ان کو بھی قرآن مجید نے بتا دیا کہ وہ طائفتین ہیں, صرف 2 گروہ ہیں, یہود اور نصارہ. عیسائی اور یہودی جو ہے نا ان کی بچیوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, بے شک وہ اپنے دین پر رہیں.
باقی کسی ملت سے نہیں ہو سکتا، ہندو ہیں، بدھ ہیں، سکھ وغیرہ نا، ان سے نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو عورت یا اہل کتاب ہو، کم از کم یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی تو ہو. بدھ کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو بالکل ناجائز ہے، باطل ہے. بدھ مت اہل کتاب نہیں ہے بھائی، مولانا وہ نہیں فرما اہل رہے ہیں. کتاب، بالکل یہی تو پوچھنا تھا کہ وہ ان کے ساتھ جائز ہے کہ نہیں ہے. نہیں جائز. نہیں ان کے ساتھ نہیں نکاح جائز، اور ہوا تو بالکل باطل ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. چلے ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ، شکریہ. اللہ. جی، نماز عید کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے بغیر خطبہ دیا کرتے تھے، جبکہ عام حالات کے اندر جمعۃ المبارک کا خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر دیتے تھے. اس کی وضاحت فرما دیں. نہیں، بات تو آپ نے بیان کر دی، وضاحت اس کی کیا کرنی. مسجد میں تو چونکہ ہر جمعہ کے دن باقاعدگی سے خطبہ دینا ہوتا ہے نا، پہلے وہ بھی آپ کھڑے ہو کر ہی نیچے دیتے تھے، ستون تھا ایک کھجور کا تنا، اس پر ہاتھ رکھتے تھے. بعد میں ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کی صورت کے لیے میرا ایک غلام جو ہے وہ نجار ہے، بڑئی ہے، اس سے ممبر بنوا دوں. اس نے پھر 3 دنوں کا بنوا دیا، حضور اس پر تشریف لے گئے. تو مسجد میں تو چونکہ ہر ہفتہ یہ کام ہونا ہوتا، وہاں باقاعدہ ممبر ہوتا. عیدگاہ میں آپ کھلے میدان میں نماز پڑھاتے تھے، وہاں نہ ممبر مستقل بنانا چاہیے، نہ لے جایا ہی جاتا تھا. یہ مروان نے بے نکالی تھی، اس پر صحابہ نے السلام ٹوکا علیکم. کہ یہ کیا کر رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی پوچھیے بہن. عورت تانبے اور لوہے کی چیزیں پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ لوہے کی چیزیں یا دھات کی چیزیں، بنی ہوئی چیزیں پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ جیولری میں آتی ہیں مولانا کچھ ایسی چیزیں جو دھات کی بنی ہوئی. داد کی بنی. جی نہیں، کوئی بات نہیں، عورتیں پہن کر بے شک پڑھیں، مردوں کو نہیں ایسی چیزیں پہننی چاہیے. جی، گنجائش ہے عورتوں کے لیے؟ عورتوں کے لیے کوئی بات نہیں، کسی قسم کا زیور، کسی دھات کا بھی. مرد جو ہے نا پیتل وغیرہ لوہے سے اجتناب کریں. جی بہن، کچھ اور پوچھیں گی آپ؟ جی بس، اللہ حافظ. جی خدا حافظ. جی مولانا، ایک صاحب نے ہمیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا جی. پوچھیے بھائی. کیا مسجد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی مولانا فرمائیے. زکوٰۃ کا آپ نے پوچھا کہ وہ مسجد پر صرف ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے، کوئی وجہ نہیں کہ اس پر صرف نہ ہو سکے. یہ لوگوں نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک شرط ہے، کسی زندہ آدمی کے ہاتھ میں دے دی جائے، وہ جو چاہے کرے. یہ مسئلہ بنانے کے بعد یہ عجیب مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. کبھی یہ کرتے ہیں کہ کسی مسکین کو دیتے ہیں، پھر اس کو کہتے ہیں ہمیں واپس دے دیں. اس طرح سے جائز ہوگی مسجد پر. یا مدرسے میں غریب طالب علم کو آفس میں بلاتے ہیں، مؤذن صاحب کہتے ہیں بیٹا لے یہ زکوٰۃ، وہ پکڑتا ہے، پھر اسی وقت اس سے لے لیتے ہیں. تملیک ہوگی جی، یہ مالک بن گیا. رکھ بھی لیتے ہیں مولانا صاحب، بعض بچے اپنی جیب میں رکھ بھی لیتے ہیں. ہمارے ادھر نزدیک ایک واقعہ ہوا ہے. وہ رکھ لیں تو اچھا ہے. چاہیے تو ایسا ہی کہ جب دے دیا نا ان کو مالک بنایا. مجھے ضرورت ہے، میں نے رکھ لی، بس میں نہیں دیتا مسجد کو. نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ دے جائے. اگر انہیں مالک بنایا پھر کیوں جبر کرتے، کیوں لیتے ہیں اس سے؟ اپنی مرضی سے وہ دے گا. میں نے صرف یہ کہا کہ ایک غلط بات کہہ دیتے ہیں لوگ، پھر اس سے آگے نتیجے بھی غلط نکلتے ہیں. کہیں تملیک شرط نہیں. اللہ نے جو زکوٰۃ کے مصرف بیان کیے نا، خلاصہ سمجھ لیں کہ 2 مدے ہیں جہاں زکوٰۃ صرف ہو سکتی. ایک کسی آدمی کی ذاتی ضرورت ہے، اس میں تو دیکھا جائے گا وہ مسکین ہو، فقیر ہو، مقروض وغیرہ ہو، اپنی حاجت کے لیے کوئی مانگتا ہے، اس کے لیے تو اس کا محتاج ہونا ضروری ہے. ایک ہے کہ اپنی ضرورت نہیں، ملت کی بھلائی ہے، اسلام کی بہتری ہے، اس کے لیے مسجدیں بنے، مدرسے بنے، لائبریریاں بنے، مجاہدین کے اسلحے خریدے جائیں. ان کو اس میں نہیں دیکھا جائے گا وہ غریب ہے. عالم اگر غریب بھی ہوگا، اس کی لائبریری کے لیے کتابیں جو ہے مال زکوٰۃ سے وہ لے سکتا ہے. یہ بڑے آج کا رسالہ تعلیم زکوٰۃ چھپ گیا اللہ کی مہربانی سے. پھر نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے امام شوکانی کے حوالے سے بھی صاف لکھا کہ کہاں آیا کہ فی سبیل اللہ صرف مجاہدین ہیں. جتنے بھی کام صرف اللہ کی رضا کے ہیں اور دین کے غلبے کے ہیں، وہ سب اس میں داخل ہے. اس میں مسئلے بنانا. سوال ہو رہا ہے. ہلو. ہاں، تعلیم زکوٰۃ. اچھا مولانا صاحب. ہلو. جی. ایک میں سمندری روڈ سے بول رہا ہوں جی، شفیق جی. تو مجھے شہزاد صاحب ملے تھے، وہ سلام کہہ رہے تھے آپ کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال ہو رہا ہے کہ ہم تو 4 امام کو مانتے ہیں نا جی. جی. ایک بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام غائب بھی ہیں کوئی، یہ کیا مسئلہ ہے؟
وہ امام غائب والے تو آپ کے شیعہ بھائی ہیں نا، وہ یہی مانتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد 12 جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے نامزد کیے ہوئے، جس طرح نبی مقرر ہوتا ہے اس طرح مقرر کیے ہوئے ہیں امام، ان کو اللہ علم دیتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں پڑھتے، جیسے نبی غلطی نہیں کرتا وہ غلطی نہیں کرتے، وہ رسول اللہ کے وارث ہیں، نبی نہیں ہیں مگر سارے دین کے عالم ہیں، وہ 11 گزر چکے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع کر کے، 12ویں جو ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد ہیں، وہی آل امام المہدی ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں مگر وہ اب تک اعلان نہیں کرتے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، یہی غائب کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں چھپے ہوئے ہیں، اسی زمین پر ہیں۔ اچھا، تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے؟ اہل تشیع جو ہیں ہاں ان کی لڑکی کے ساتھ اگر کوئی رشتہ وہ کرنا سب جائز ہیں، رشتے بھی جائز ہیں، آپ دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، نمازیں بھی ان کے پیچھے ٹھیک ہیں، وہ بھی آپ کے پیچھے پڑھیں، جنازے بھی پڑھیں، وہ بھی مسلم ہیں، آپ بھی مسلم ہیں۔ اگر کوئی بات غلط ہے نا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ بات ان کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں نا غلط، نہیں، کافر وغیرہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، قرآن کے بارے میں کہتے ہیں نا غلط کہ یہ پورا نہیں ہے یا یہ کم ہو گیا ہے۔ میرے بھائی اگر یہ چیزیں لیں نا کہ کتابوں میں ایسی روایتیں ہیں تو آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کو اہل سنت کی کتابوں میں سے اتنی حدیثیں اچھا، میں ملنا تو چاہتا ہوں آپ سے، آپ ملیں نا، بھی مسئلہ ہے وہ لمبا ہے، آپ توبہ کریں گے، ان روایتوں کو چھوڑیں، سب مسلمان مانتے ہیں کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے نا یہ ٹھیک ہے، اس کا ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے، کم ہوا یعنی ہماری اپنی کتاب میں اگر آپ کو موقع ملے، اردو میں کان کا ترجمہ ہو گیا امام شوکانی نے، آپ دیکھیں وہ اہل سنت کے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ وہ اپنی صدی کے مجدد، اتنی روایتیں بڑی ہیں کہ قرآن میں یہ تھا گم ہو گیا، سورہ احزاب اس سے 3 گنا بڑی تھی، اب صرف 70 آیتیں رہ گئی، کیا روایتوں کو کرے، آگ لگاؤ ان کتابوں کو، قرآن صحیح ہے، مشرق سے مغرب تک سب مسلمانوں کے پاس ایک ہے، شیعوں کے گھروں کی تلاشی لے لیں یہی قرآن، خارجیوں کے پاس الحمدللہ قرآن اپنی صداقت پر خود گواہ، زبان سے لوگ کہتے ہیں کم ہو گیا، بھائی وہ زیادہ والا دکھائیں بھی، کہیں نسخہ نہیں ملا نہ مسلمانوں کو، اب یہ ثبوت کے ساتھ نہیں ہے یہ باتیں، نہیں قرآن پاک جو ہے نا صحیح سلامت، کوئی اس میں فرق نہیں آیا نہ آئے گا، جو کہتا ہے غلط کہتا ہے۔ جی بہت شکریہ بھائی آپ کے کال کرنے کا، ہاں جی، اللہ حافظ۔ مولانا ایک صاحب نے ہمیں سوال بھیجا کہ اسلام کے مختلف ارکان جو ہیں، حج جو ہے زندگی میں ایک بار فرض ہے، رمضان سال میں ہر بار 1 مہینے کے لیے ہے، زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دیتے ہیں، نماز دن میں 5 دفعہ فرض ہے، تو کلمہ طیبہ زندگی میں کتنی بار فرض ہے اس کی ادائیگی کرنا؟ کلمہ طیبہ کی زبان سے ادائیگی تو صرف ایک بار ہی فرض ہے، ایک بار آدمی نے زبان سے کہہ دیا تو مسلم ہو گیا، مگر ایمان کی تجدید کرتے رہنا، بار بار پڑھتے رہنا تاکہ ایمان تازہ رہے، یہ تو جتنا کیا جائے ٹھیک، بہت اچھا، مگر مسلم ہونے کے لیے ایک بار اقرار کافی ہے، جب تک اس سے وہ منحرف نہیں ہوتا، بدقسمت یہ نہیں کہتا کہ اب میں اس کو نہیں مانتا، وہ ایک ہی اقرار کافی، کسی دین میں داخل ہونے کی اقرار ایک ہی ہوتا، اس نے کر لیا، جب تک اس کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا یا اعلان نہیں کرتا وہ مسلم سمجھا جائے گا، ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ طیبہ پڑھنا فرض، باقی مستحب اچھی ایک بات۔ بہن نے سوال پوچھا ہے جی کہ عام طور پر مشہور ہے کہ اگر خواب کے اندر کسی زندہ کو دیکھا جائے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یعنی کسی زندہ انسان کو خواب کے اندر دیکھ لیا جائے؟ جی السلام علیکم۔ خواب میں زندہ کو مردہ دیکھنے سے عمر بڑھتی ہے، یعنی یہ تو میری بہن باتیں ہیں نا، جو تعبیر و رویا کی کتابیں یا خوابوں کے ماہر لوگ وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعبیر واقعی یہ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی صاحب جی، ایک مسئلہ پوچھنا نکا جی جی پوچھے نا، صاحب جی، فطرانہ جڑا اج کل بلا کی یہ صحیح طریقہ کتنا فطرانہ دینا چاہیے؟ بس 35 روپے دے دیں، جیسے اخبارات میں آیا نا اور ہمارے نے جو تجویز کیا نا 35 روپے ٹھیک ہے، 35 روپے ایک مسکین کا کھانا، چلو کم از کم اتنا تو ہے نا، 35 روپے دے دیں ایک فرد کی۔ کانک نہیں دینی، کانک گندم کی نہیں دینی، کانک نہ ہم دیتے ہیں نہ اس کا کوئی مسئلہ دینا، تو رقم کی 35 روپے جیب سے نکال کے جتنی گندم آ جائے وہ اللہ کے راستے میں دے دیں، آپ کا فطرانہ ادا ہو گیا۔ جتنی آ جائے جی 35 روپے کی جتنی گندم آ جائے، جتنی آ جائے، جتنی آج یا 35 روپے ہی دے دیں آپ۔ دے دیں دے دیں چلو ٹھیک ہے جی، دے دیں، اللہ کی راہ میں دے جی۔ ایک اور سوال ہے جی، ہمیں اسی بہن نے بھجوایا ہے کہ جب موت کا وقت مقرر ہے اور ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونا تو بزرگ لوگ لمبی عمر کی دعائیں کیوں دیتے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ اسلام جی ارے کل ایک سوال پوچھا سی رفع دین کے بارے جی جی پوچھا تھا آپ نے، کیا پوچھا تھا ہمیں یاد نہیں رہتا، آپ بتائیں۔ اور رفع دین کے بارے تھی کہہ رہے تھے نہ کرنے کی عزیز ہے
آپ کو دلیل دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ دلیل دیکھنا چاہ رہے ہیں. جی بالکل، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آپ یہاں آ جائیں گے نا تو کتاب سے آپ کو دکھا دیں گے. فون پہ تو صرف آپ کو جواب ہی دیا جا سکتا ہے نا. حوالہ دے دینا. حوالہ لینا تو آپ پھر ہے نا مسجد میں آ جایا کریں, وہاں کتابیں ہیں نا, آپ کو دکھا دیں گے. اللہ آپ کی تسلی ہوگی. اب میں کہوں گا, آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے, وہ ہے, وہ ہے, تو بہتر یہ ہے کہ یہ آمنے سامنے بات ہو جائے تو پھر طے ہو جائے گی. میرا کہڑی کتاب ہے, امام بخاری یا امام مسلم؟ نہیں, مسلم بخاری نے نہیں لکھی, یہ ترمذی میں ہے, ابو داؤد میں ہے, نسائی میں ہے, تینوں کتابوں میں. کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا میں دکھاؤں تو میں رسول اللہ کی نماز, اور انہوں نے ایک ہی مرتبہ رفع یدین کیا, بعد میں نہیں کیا. اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ کی نماز یہی تھی, اور اس میں کسی کو کوئی خامی نہیں دی. ابن حزم جیسے لوگ, محمد احمد شاکر, بڑے بڑے حدیث ابھی مدینہ منورہ سے شائع ہوئے, کہ انہوں نے کہا کیوں ضد کرتے, حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے ہمارے پاس زیادہ کرنے کی, مگر یہ بھی ٹھیک, حضور نے چھوڑی. اب ضد کا تو کوئی علاج نہیں, وہ کہتے ہیں ختم, بعد میں چھوڑ دیا تھا آپ نے, وہ بھی جھوٹی بات کہتے ہیں, چھوڑا نہیں, نہ منسوخ کیا. آپ کہتے ہیں کبھی چھوڑا ہی نہیں, یہ بھی ضد. حضور ایسی بات کیجیے, یہ سنت غیر مقتضیٰ تھی. ہمارے ملک میں سب سے پہلی کتاب جس سے رفع یدین ہم کرنے لگے ہیں نا, وہ ہے تنویر الانعام, جو شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ لکھی. انہوں نے اس میں ہی لکھ دیا تھا, اور اس کو مولانا اسماعیل سرفی صاحب نے بھی خود تحریک آزادی فکر میں نقل کیا کہ ٹھیک بات یہ ہے, یہ سنن الہدیٰ میں سے ہے, کبھی حضور کرتے تھے کبھی نہیں کرتے. ہمارے اب آپ کے جو مدرسے وہاں پڑھا رہا ہے روضۃ الندیہ, نواب صدیق حسن کورس میں شامل ہے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فعل و مرتم و ترک و مرت, کبھی حضور کرتے تھے کبھی چھوڑتے تھے, والکل سننا, اور یہ دونوں سنت ہے, چھوڑنا بھی کرنا. باقی بحث کے لیے میدان کھلا, جب تک دنیا باقی نہ جھگڑنے والے جھگڑتے ہی رہیں, یہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے بھائی, جی بہت حوالہ بے شکریہ. شک آپ آئے دیکھ لیں. جی جی مولانا, لمبی عمر کی دعا کے بارے میں بہن نے پوچھا ہے کہ جب عمر مقرر ہے تو پھر لمبی عمر کیسے ہوگی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی رانا صاحب, یہ بتائیں کہ کل آپ نے پروگرام میں بتایا تھا کہ تہجد کی 11 رکعتیں ہوتی ہیں. ہم تو تہجد کی 12 رکعتیں پڑھتے ہیں. آپ بتائیں کہ یہ 11 کیسے پڑھتے ہیں, یہ نفل ہوتے ہیں یا فرض کیسے ہوتے ہیں؟ آپ پہلے 12 بتائیں کیسے پڑھتے ہیں. مولانا تو 11 بتا دیں گے نا, اور کئی دفعہ بتا چکے ہیں مختلف پروگراموں میں, اس کی سی ڈی ریکارڈڈ ہے جس میں 11 کی تعداد مولانا نے بتائی ہے. آپ 12 کس طریقے سے پڑھتے ہیں؟ آپ میرا خیال وطر پڑھ لیتی ہیں نا عشاء کے ساتھ, اس لیے بعد میں جب پھر اٹھتی ہیں تو پھر ٹھیک ہے 12 پڑھتی ہیں, پھر غلط نہیں کرتی. مگر ہونا یہ چاہیے کہ جو شخص یہ امید رکھتا ہے نا کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کھڑا ہوں گا, وہ وطر نہ پڑھے عشاء کے ساتھ, وطر چھوڑ دے. جب اٹھے پھر 2 کے نفل پڑھتا جائے. جب اس کا دل چاہے کہ اب میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو وطر پڑھ دے. وطر آخر میں رکھنے چاہیے, پہلے آپ 10 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, 12 زیادہ سے زیادہ ہے, ایک اس کے ساتھ ملا لیں, 13 ہو جائے. زیادہ سے زیادہ آپ نے 13 پڑھی ہیں, عام طور پر 11 ہو. نفل اور سنت بتا رہے ہیں کتنے کی؟ اس سے تھوڑی بھی پڑھ سکتا, اگر تھوڑا وقت ہو, یا جی نہ چاہے 9 ہی پڑھ سکتا, 7 پڑھ سکتا, 5 پڑھ سکتا. بہن پوچھ رہی ہے کہ صحیح سنت طریقہ کیا ہے؟ صحیح سنت طریقہ تو یہی ہے کہ وطر نہ عشاء کے ساتھ پڑھے جائیں, 2 کر کے نفل پڑھتی جائیں. آپ جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو 1 رکعت اکیلی شروع کریں, اس میں سبحان اللہ, الحمدللہ, سورۃ قل هو اللہ پڑھیں, دعائے قنوت پڑھیں, اس کا اکیلی کا سلام الگ پھیریں. سب سے زیادہ صحیح اور پختہ جو ہے بات وہی ہے کہ 2 کر کے پڑھے, آخر میں 1 رکعت اکیلی پڑھے. جی ٹھیک ہے بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم. یہ دعا کے بارے میں کہا, میری بہن نے جو بات پوچھی ہے نا کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے, وہ کہتی ہیں عمر تو طے ہے, کیوں یہ دعا کرتے ہیں, یہ بیکار چیز ہے. اگر اس بات کو ہم پھیلائیں نا کہ دعا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ طے, پھر تو کسی بات کی بھی دعا نہیں کرنی چاہیے. رزق بھی کہیں کیوں مانگتے ہیں, وہ تو طے ہے کتنا ملے گا. عمر بھی طے ہے, تندرستی بیماری کا کیا مانگتے ہیں, وہ بھی طے ہے کہ یہ اس کو بیمار کا, ہر شاید جو ہے اس کی پلاننگ تو ہو چکی ہے, پھر تو دعا کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا. ایسی بات نہیں, اللہ نے اس تقدیر میں یہ رکھا ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی عمر بڑھا دی جائے گی. یہ سمجھ لیں, مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے, کئی لوگ کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی, بدلتی نہیں, تقدیر کا حصہ ہے وہ بدلنا. حالانکہ نہیں بدلی کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا, ہمارے کہنے پر بدلی, خود اسی میں لکھا ہوا تھا کہ یہ صدقہ کرے گا بدل دی جائے گی, یہ دعا کرے گا بدل دی جائے گی. تو وہ لکھتے ہیں کہ کشمیر کے ایک راجا نے اس کا نام بھی لکھا, پہلے ڈوگروں سے پہلے مسلمان حکمران ہوتے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
سے بات کروا دیں. ہاں کریں مولانا سن رہے ہیں آپ کی بات. اب بات کریں نا آپ. میں شالیمار سے روبینہ بول رہی ہوں. میرا سوال آپ سے ہے کہ یہ جو خواب آتے ہیں اس میں نبی پاک کی زیارت ہو تو کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں بتانا چاہیے. بچی رسول کریم علیہ السلام کی زیارت ہو تو اس سے زیادہ مبارک اور خوشی کی خبر کیا ہے. آپ دوسروں کو بتائیں, آپ بھی خوش ہوں, لوگوں کو بھی بے شک بتائیں. بتانے صرف وہ خواب نہیں چاہیے جو ڈراؤنے ہوں. ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں نا جن سے آدمی پریشان ہوتا, کبھی اونٹ پیچھے لگا ہوا, کوئی سانپ ہے کاٹنے لگا, ایسے خواب حضور نے فرمایا یہ صرف شیطان کی طرف سے ڈراوے ہیں, ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اور جب ایسا خواب دیکھے تو پہلو بدل دے, جس پہلو پر سویا دوسرے پہلو سو جائے, اور 3 مرتبہ بائیں طرف تھو تھو کرے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی 3 بار کہے. انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں اس خواب کا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اچھا خواب آئے اور بتانا چاہیے, بالکل بتانا چاہیے, مگر بتانا انہیں کو میری بچی چاہیے جن کو اپنا خیر خواہ سمجھے. کئی حاسد لوگ ہوتے ہیں نا, وہ بھی برا مناتے ہیں, اچھی خواب سے جل جاتے ہیں. ہو سکتا ہے اس حسد میں وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی کوئی شرارت کرے. انسان ہے. یہی بات یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی, بیٹا انہیں نہ بتانا, انسان کا دشمن ہے شیطان, ان کے دل میں جذبات بھڑکا دے گا. اور ایسا ہی ہوا. کہاں تک معاملہ پہنچا. دوستوں کو, خیر خواہوں کو بتائے, ان کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرے, دشمنوں اور حاسدوں سے پرہیز ہی کرے. مولانا یہ کیسے طے ہوگا کہ جس نورانی شکل کو دیکھا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے؟ ہاں یہ بات کیونکہ بچی نے نہیں پوچھی تھی اس لیے میں نے نہیں اس کا ذکر کیا. ویسے اس کو سمجھ لینا چاہیے. نام لیا جاتا ہے کہ یہ نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بچی سمجھ لیں, یہ بات بڑی خوشی کی بات اگر ایسا, مگر اس میں خطرہ بڑا. جی اچھا, تھینک یو جی مولانا صاحب. اللہ فضل فرمائے. بہت خطرہ. اتنے لوگ گمراہ ہوئے. تھوڑی سی اس کی وضاحت. وضاحت میں کر دوں, اللہ پناہ دے. یہ تو شیطان کی بہت بڑی گھات ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولوی صاحب سے سوال ہے. جی پوچھیے بھائی. روزے کی حالت میں میاں بیوی کے درمیان صحبت کے علاوہ اور کیا چیزیں منع ہیں؟ کچھ بھی منع نہیں ہے, صحبت ہی منع ہے, مگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ میرے بھائی صحبت تک لے جاتی ہیں, خاص کر جوانی کے زمانے میں. اور کتنے لوگ ہیں جو اپنے روزے برباد کر بیٹھے ہیں, اب کفارے پوچھتے پھرتے ہیں. اس لیے جیسے امام مالک نے موطا میں درج کیا کہ بہت صحابہ کرام کہتے تھے یار خطرے کی بات ہے, دور رہو, پرہیز کرو. ایسا کرتے کرتے بوسو کنار پھر برباد ہی ہو جاؤ. اور ہو جاتے ہیں لوگ. بچنا ہی چاہیے نا, اپنے آپ کو روکنا چاہیے. ویسے اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں, روزہ صحبت سے ٹوٹتا. جی شکریہ. ہاں تو بات چل رہی تھی خواب کی. یہ جو قادیانی ہے نا ہمارے ساتھی, گمراہ ہو گئے. انہوں نے ایک سیٹ ہی تیار کیا. یہ دیکھیں. السلام علیکم. السلام. جی اچھا رمضان شریف کے بعد آپ کی ٹائمنگ کیا ہوں گی؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گے نا بھائی. جی ہم نے تو ابھی کچھ بھی طے نہیں کیا. بس دعا کریں رمضان اللہ تعالیٰ سے کہ یہ سلسلہ کسی نہ کسی طور پر چلتا رہے, لیکن فی الحال اس کے بارے میں کوئی شیڈول نہیں ہے کہ آپ کو بتا. ابھی تو اسکیم جو ہے نا صرف رمضان مبارک کے خاتمے تک. بھائی یہ اللہ تعالیٰ سے دعا تھی کہ یہ رمضان جو ہے نا خیر و عافیت سے بالکل ایام معدودات کی طرح گزر جائے. تو بشارات احمدیہ ان کتابوں کا نام یہ. ان لوگوں نے حلفیہ, تاریخ, وقت لکھ کر بتایا کہ ہمیں کعبہ میں لے جاؤ, ہم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھائیں گے کہ رسول اللہ ہمیں خواب میں ملے. آپ نے کہا کہ غلام احمد. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بیٹھے؟ جی پوچھیں. ہاں جی. ہاں پوچھیں نا, میں بیٹھا ہوں. بھائی ہاں جی. یہ فون ہی تب سنتے ہیں جب مولانا تشریف فرما ہوں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا سر, یہ آپ سے پوچھنا کہ اگر ایک آدمی دے کے دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں, ہلو جی سن رہے ہیں, تو وہ کیا کر سکتا ہے, یعنی کہ ہلو جی سن رہے ہیں بات کے آپ دونوں ہاتھ بات کٹ گئے. مکمل کریں نا. آپ ہیلو بات تو ہو پوری گیا. کریں نا. تو وہ غسل کر سکتا ہے؟ غسل کر سکتا ہے. غسل میں کیا رکا, وضو کی اب بات آپ نے پوچھنی تھی کہ جب اس کے ہاتھ ہی نہیں ہے, کٹے ہوئے ہیں, وہ کیا کرے؟ وہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں. پٹیاں بندھی ہوئی ہے, ہاں تو نہ ان کو نہ دھوئے, بالکل نہ دھوئے. نہیں غسل نماز پڑھ سکتا ہے. غسل جو ہے نا اگر ہو سکتا ہے ممکن ہے تو کرے, ورنہ اگر بھیگ جانے کا اندیشہ تو غسل نہ کرے, تیمم کر لے. تیمم کر لے, اس سے اس کی نماز سب کچھ درست ہو جائے گا. جو جی چاہے کرے, تیمم سے اتنا ہی پاک ہو جاتا آدمی جتنا غسل سے ہوتا ہے. اگر احتلام وغیرہ ہو جائے, نہیں احتلام ہو جائے, کچھ ہو جائے, مباشرت کی ہو,
وہ آدمی اگر تیمم کر لے کہ ایک مرتبہ دونوں ہاتھ زمین پر مارے، وہ اپنے منہ پر مر لے اور وہی ہاتھ اپنی ہتھیلیوں کے پیچھے پھیر لے، بس کافی ہے، اس سے وہ پورا پاک صاف ہو گیا. جیسے میں نے اب نا نماز عید کی پڑھنی ہے، نماز عید پڑھے وہ تیمم کر کے، دونوں ہاتھ اب پٹی سے بندھے ہوئے ہیں، تو میں نہا کر عید پڑھنے جا سکتا ہوں؟ نہا کر آپ عید پڑھنے جا سکتے ہیں، مگر دیکھیں نا اگر وہ پٹیاں وغیرہ بھیگ جائیں اور آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اس سے بہتر ہے تیمم کر لیں. اور اگر کسی طرح ہو سکتا ہے کہ بچ جائیں یہ ہاتھ بھی بھیگنے سے اور آپ نہا لی نہیں، کر لیں، شاباش. تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ تیمم کا طریقہ تو میں نے بتایا کہ بسم اللہ کہہ کر دونوں ہاتھ زمین پر لگانے ہیں. اچھا، اگر زیادہ مٹی لگ جائے تو پھونک بھی مار لینی ہے، منہ پر نہ زیادہ مٹی لگے، اور وہ ہاتھ جو ہے نا دونوں ہاں جی، وہ اپنے چہرے پر مل لینے ہیں. ٹھیک ہے. اور چہرے کے ساتھ بعد میں جو ہاتھ ہے نا صرف ہتھیلیاں، ہاں جی. ڈونیاں نہیں، ہتھیلیاں. آپ کیفیت دیکھ لیں، کل کیبل پہ آپ دیکھ لیں گے. ایک طرف تو مٹی لگی نا، جو پچھلا ہے حصہ ہاتھوں کو ان پر وہ ہتھیلیاں پھیر دیں. آپ مطمئن رہیں کہ 10 سال بھی ایسا کریں گے نا، وہ غسل اور وضو کے قائم مقام، کوئی شک نہیں ہے. تو اس کے بعد ہلو سب کچھ کرے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، جو جی چاہے کرے. کپڑے بدل لیں، ہاں بدل لے، کپڑے بدل لیں، یعنی کہ اب یہ طریقہ کر کے ہاں پاک ہو گیا نا. پاک ہو، ہاتھ اوپر کر کے ہاں سارے جسم پر اگر پانی ڈال کے نہا لوں، ہاں نہا لے. اس کے بعد کپڑے بدل کے نماز پڑھ سکتا ہوں. اگر تو جسم باقی نہ اور نیچے رکھ کر بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر وہ ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لینے ہاں اور سارے جسم پر، نہیں سارے جسم پر نہیں، منہ پر پھیرنا ہے، ہاتھوں پر، چہرے پر، چہرے پر اور ہاتھوں پر. ہاتھوں پر. ہاں ہتھیلیاں جو نہیں دے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی یہاں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. آپ ملا بھی کریں نا، اگر ایسی پریشانی تو مل کر حل سمجھ لیا نہیں، کریں. فیصلہ آباد میں آپ کی تھوڑی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں کہ کس جگہ سے آپ بات کر رہے ہیں. میں علامہ اقبال قانونی سے بول رہا علامہ اقبال کالونی پہ آپ پاکستان کیبل کل آپ دیکھیں گے نا جب عصر کے بعد، ہوں. ہاں جی، تو اس میں کیفیت دیکھ لیں کہ مولانا جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی آپ کریں گے. اب آپ کے لیے اسپیشل مولانا کرنے لگے ہیں تیمم کس طریقے سے کیا جاتا ہے. سب دوست دیکھ لیں، یہ دیکھ بسم لیں. اللہ. نہیں اب میں دیکھ رہا ہوں آپ کا فتویٰ وہ کل آپ دیکھیں گے نا جو آج مولانا کر رہے ہیں. جو آج کریں گے. جی آج کر رہے ہیں نا، آج تو میں کل نے آپ کر دیکھیں گے. دیا نا، آ جائے گا کل آپ کے سامنے. تو فتویٰ آن لائن لکھا ہے اور کالی جیکٹ پہنی ہوئی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی بیٹھیں. چلیں ٹھیک ہے باس ہاں جی، آپ کل دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تیمم کی کیفیت نا کہ ٹھیک ہے. کس طریقے سے میں ہوتا ہے، نے تو کر پھر کے فون دکھا کر دیا، لیجیے. کل نظر آ جائے گا. جی انشاءاللہ. جی نبی ہاں. کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے زیارت. بیچاروں نے حلف اٹھایا کہ ہم سے جیسی چاہے قسم لے لو حضور ملے. آپ نے کہا کہ قرآن سچا ہے، اس پر ایمان لاؤ. اور ایسے ہی اور لوگوں کے خواب بھی پڑے مختلف خیالوں کے. وہ کہتے ہیں ملے ہیں مجھے، کہتے ہیں رفع جان نہیں کرنا. یہ ملے ہیں، ان سے ملے ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے تو ہدایت کی رفع جان کرنا. السلام علیکم. میں نے یہ سب کتابیں پڑھی، بڑے بڑے نیک لوگ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جہال سے بول رہی ہوں، مسز عرفان. جی مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہماری نا امی اتقاف پہ بیٹھی ہیں، تو اتقاف میں ہم ہمارے گھر کی نا وہی بڑی ہیں، انہی کے مشورے سے ہم نا ہر کام کرتے ہیں، ان کی اجازت سے نا. تو اگر کوئی ان سے مشورہ لینا ہو یا بات کرنی ہو تو ہم کر سکتے ہیں ان سے؟ کر سکتے ہیں بچی، اپنی امی سے مشورہ کریں، بات کوئی پوچھنا چاہتے پوچھ لیں. زیادہ فضول باتیں تو نہیں ہونی چاہیے، مگر ضروری مشورہ جو ہے نا اعتکاف کی حالت میں گھر میں بیٹھی ان سے کر سکتی ہیں. مسجد میں بھی جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے قریبی بھی اگر وہاں جائیں، انہیں ملیں اور باتیں کر رہے ہیں تو کوئی نہیں. رسول کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ گئیں، دیر تک باتیں کرتی رہی اور پھر رات ہوگی، حضور ان کو چھوڑنے کے لیے ان کے حجرے تک گئے. مسجد میں ہی دروازہ تھا، تو کوئی بات نہیں. یہ جو ہے گنگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں لوگ، بات نہیں کرنی کسی سے، یہ بھی ایک بدعت ہے. ہم ان بالکل کے کمرے میں جاہلیت جا کا. کے انہیں حال چال پوچھ سکتے ہیں؟ ہاں پوچھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اللہ فضل فرمائے. تو خواب کی بات ہو رہی ہے. جی اس سلسلے میں جو طاہر صاحب نے بات کی ذہن میں رکھنی کہ جب تک کوئی آدمی یہ نہ دیکھے کہ حضور اس شکل میں جو آپ کی تھی، وہ نہیں کہہ سکتا آپ کو دیکھا ہی نہیں. اسی لیے بخاری شریف میں امام محمد بن سیرین کا ساتھ ہی ہے کہ حضور نے کہا میری شکل نہیں بن سکتا، بس گارنٹی اس کی. یہ دوسری شکلوں میں آ سکتا نامراد، کہہ سکتا کہ میں فلاں حضور کا نام بھی لے سکتا، آپ کی اصل شکل نہیں بن سکتی. ادھر آہو بصورت، اس صورت میں دیکھے جو آپ کی تھی. اب سوال پیدا ہوگا کہ ہم کیا فیصلہ کریں، ہم نہیں کر سکتے. اس لیے دین نہیں لینا ان خوابوں سے، بس خوش ہو سکتے ہیں ہو لیں، چھوڑیں اس کو. دین جو قرآن و حدیث میں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے کہا میں نے حضور کی زیارت کی. فرمایا کیسا اولیاء تھا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس ہی کھڑے تھے، نواسہ رسول. انہوں نے کہا اس نوجوان کی طرح. فرمایا تو نے ٹھیک دیکھا، ایسا ہی اولیاء تھا. تو صحابہ تو فیصلہ کر سکتے تھے کہ حضور ہیں یا نہیں، ہم نہیں کر سکے.
میں نے آپ کے سامنے اتنی بات کہی، اللہ کی پناہ ڈھونڈیں، کافر ہوگا۔ ان خوابوں کو حضور کو دیکھا آپ نے یہ کہہ دیا، بالکل گمراہی کا بہت بڑا خطرہ ہے، نام بھی نہ لے بس۔ جزاک اللہ۔ ہاں، کوئی نہیں جانتا کس کو دیکھا یا نہیں۔ جی، ہمارے بھائی نے ایک سوال بھیجا ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ لمبی چوڑی بات ہے، لوگوں نے اس کی فہرست تو بڑی لمبی بنائی ہوئی کہ اس سے بھی ٹوٹ رہا، اس سے بھی ٹوٹ رہا۔ میں خلاصے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ صرف 2 چیزوں سے ٹوٹتا، باقی جتنی ہیں ان سے کوئی کر لیتا تو بسم اللہ بہت اچھا صفائی ہوگی، ورنہ ٹوٹتا نہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ الخارج میں السبیل ہے، 2 راستے جو اللہ نے بنائے ہیں، پیشاب اور پاخانے والا تندرست آدمی کی کوئی چیز ان میں سے نکل جائے تو وضو ٹوٹ گئی۔ دوسری شاید جو ہے وہ ہے اس کا تتمہ، اصل میں وہ توڑنے والی نہیں، مگر اس کو شمار کر لیا کہ اس میں آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کوئی چیز نہیں، وہ ہے بے ہوشی یا نیند، اتنا سو گیا یا غشی طاری ہو گیا وہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ دونوں راستوں سے کچھ نکلا ہے۔ اس کو مظنہ کہتے کہ اس میں احتمال ہے کہ کچھ نکل گیا، وہ نہیں اس کو خبر تھی۔ اس لیے 2 چیزیں ہیں صرف، دونوں راستوں سے کسی چیز کا نکلنا یا اتنی بے ہوشی ہو جانا جس سے آدمی یہ نہ فیصلہ کر سکے، بس اصل میں توڑنے، باقی جانا کہ وغیرہ اور کو چھونا کچھ نہیں۔ یہ وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی بات ٹھیک ہے، من فعل قضاء، ان کے بعد وضو کر لیا تو اچھا ہے، ومن لم یفعل فلا حرج، نہیں کرتا تو حرج کوئی نہیں، وضو ٹھیک، جا کر کہہ کو دعائے، خون بھی جو نکلا دھو لے، وضو برقرار۔ جی جزاکم اللہ جی۔ ایک بھائی نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ اگر کوئی آدمی عام استعمال کے برتن میں بوقت ضرورت پیشاب کر لے تو اس حالت کے اندر کیا اس کا یہ عمل خلاف سنت تو نہیں، اور پھر اس برتن کو کس طریقے سے پاک کیا جائے گا؟ ہاں، اگر اسی وقت وہی برتن میسر تھا، بستر کے پاس تھا، آپ نے اس میں پیشاب کر لیا، کوئی بات نہیں، ضرورت کے تحت ہو جاتی ہیں ایسی برتن، وہ برتن ہمیشہ کے لیے ناپاک نہیں ہو گیا کہ استعمال نہ ہو سکے۔ جیسے اور کوئی کلیدی لگ جاتی ہے اس کو دھو لیتے ہیں، فرض کریں بچے کی ٹٹی لگ جائے تو کوئی بات نہیں، دھونے سے صاف ہو جاتا، وہ برتن ہی ہو جائے، اس کے لیے زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، پانی 2-3 مرتبہ اس میں صاف ستھرا بہا دیں، پاک استعمال کریں، اتنی خطرناک چیز نہیں، پیشاب کے اس میں ہو گیا تو برتن اب زہریلا ہو گیا، کوئی بات نہیں، استعمال کر سکتے ہیں آپ پاک۔ جزاکم اللہ۔ ایک بھائی نے ہمیں جڑاں والے سے سوال بھیجا ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کیا درود ابراہیمی اس قول پر پورا اترتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھجواتے ہیں، تم بھی درود بھیجو، اور ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، تو کیا یہ درود ابراہیمی اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکم ہے اس کی تکمیل کرتا ہے؟ اس سوال کے پیچھے یہ ذہن کام کر رہا ہے کہ یہ درود شریف جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ من گھڑت ہے، یہ کہیں نہیں دین میں آیا، نہ پڑھنا چاہیے، سائل کے ذہن میں یہ بات ہے، کیونکہ یہ جو ہے نا پرویزی گروہ اسلام والے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ آیت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کہتا میں اور میرے فرشتے رسول اللہ پر درود بھیجتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، آپ پھر لوٹا دیتے ہیں اللہ صلی اللہ، اے اللہ تو بھیج، اللہ تو کہتا میں بھیج رہا ہوں، میرے فرشتے تم بھیجو، کرنا تو کوئی ایسا چاہیے تھا کہ ہمارا ہوتا، ہم نے تو کہہ دیا اے اللہ تو بھیج، تو اللہ کی طرف ہی واپس کر دیا کہ تو بھیجتا رہ، یہ وہ مذاق اڑاتے ہیں، اس کا ہے نادان۔ درود ابراہیمی سنت سے ثابت ہے، رسول کریم علیہ السلام نے تعلیم دی کہ تم پڑھو، جب لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیسے آپ پر صلوات بھیجیں تو آپ نے یہی تعلیم دی، ٹھیک ہے ثابت۔ ان کی بات کا جواب یہ کہ لفظ ایک ہی ہوتا مگر اس کے مفہوم بدلتے رہتے، اللہ کا صلوات پڑھنا سن لیں، کوئی لوگ کہتے ہیں وہ کون سی تصدیق کرنا، وہ کوئی لفظ نہیں پڑھتا، یہ تو ہم پڑھیں درود پڑھتا، ترجمہ کرتے مصیبت میں پھنستا ہے، پڑھنا کیا اس نے، پڑھتا نہیں، اللہ درود کرتا ہے، درود کرنا کیا، رحمت کرنا، اللہ کا درود کرنا، یہ ترجمہ پڑھنے کا چھوڑے، کرنا بھی میں کر رہا ہوں اردو کی مجبوری، ورنہ صلوات جب اللہ کرتا نا اس کا مفہوم ہوتا وہ رحمتیں نازل کرتا، رحمتیں تو اس کے ہاتھ میں، اس کے خزانے، وہ صلوات جو پڑھتا نہیں نہ کوئی عبادت، رحمتیں نازل کرتا، سچ مچ۔ فرشتے اور ہم جو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ ہم رحمت کر سکتے ہیں، نہ ہمارے بس میں کچھ، ہمارا صلوات کرنا ایسے ہی ہے کہ ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں، فرشتے بھی اللہ سے کرتے ہیں اے اللہ اپنے حبیب پر رحمت نازل کر، ہم بھی بے بس کہتے ہیں کہ ہم اللہ تو اس سے ہی دعا کر سکتے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں،
ہم پر جو حضور نے احسان فرمایا، ہمیں دین دیا، اس کا احسانہ تو دے. بندوں کی طرف سے صلات جو ہے عربی زبان میں یہ دعا کے معنی ہے. ہم دعا کریں گے اللہ سے، اسے ہی کہیں گے کہ تو کر. ہمارے ہاتھ میں کیا کریں؟ اللہ کا رحمت کرنا وہ دعا کرنا نہیں، نہ کچھ پڑھنا، وہ سچ مچ رحمت کرنا. اللہ پڑھیں گے اللہ صلات کرتا ہے، معنی کریں گے اللہ رحمت بھیجتا ہے. ہم اور فرشتے اور ساری مخلوق جب صلات کریں گے اس کا معنی ہوگا ہم اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہماری بھی خواہش ہے اور ہم بھی تمنا رکھتے ہیں کہ اور زیادہ رحمت سے کر. اور اللہ کی رحمت کے خزانے محدود تو نہیں نا، وہ ختم تو نہیں ہو جاتے. ہاں، تو درود ابراہیمی اس لیے بالکل صحیح ہے، سنت کے مطابق ہے، حضور نے خود سکھایا. درمیان میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سبھی انبیاء کرام پر مہربانی فرمائی، تو بطور خاص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر لانا. ایک بات یہ بھی طاہر صاحب نے کہی، سن لیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اپنے اوپر درود بھیجنے کا کہا ہے نا، ایسے ہی کہا ہے کہ مجھ سے پہلے جو نبی اور رسول گزرے ان کا بھی جب نام آئے ان پر درود بھیجیں. یہ ہم ظالم ہیں نا، مسلمان بنے ہیں، نیشنلزم میں ابتا ہمارا نبی کون؟ آدم سے لے کر سارے ہمارے نبی. وہ کافر ہے کتا جو کہتا ہے وہ ہمارے نبی نہیں. ظالم کافر ہونا. لا نفرق بین احد من رسل، پہلی کلاس سے لے کر ایم اے تک جو استاد ہوں ہمارے استاد. یہ نہ کہیں کبھی ہمارے نبی، سب ہمارے نبی. حضور نے کہا جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی اسی طرح صلات بھیجو جس طرح مجھ پر بھیجتے ہو، کیونکہ اللہ نے ان کو بھی اسی طرح نبی بنایا تھا. یہ مسلمانوں کے یہ مذہبی تعصب چھوڑنا چاہیے نسلی کہ ہمارے نبی اور وہ نہیں. سب کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام. یہ مختصر سے مختصر ہے، کسی نبی کا نام ویسے نہ لے. موسیٰ علیہ السلام اور صحیح حدیثوں میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ مسلم شریف میں دیکھیں معراج کی رات جب ذکر آتا سب کے ساتھ ہارون صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے، ان کی قدر نہیں گھٹانی چاہیے. وہ اسی طرح اللہ کے رسول ہیں جیسے حضور پاک نے. شان اللہ نے جس کو دیے ٹھیک ہے، کسی کو کم ہے، مگر وہ سب احترام کے لائق. ان کی بے ادبی نہیں کرنی، سب پر درود بھیجنا. ابراہیم علیہ السلام کا جو خصوصی ذکر کیا نا وہ اس لیے کہ انبیاء سارے گزرے، مگر ایک بات جو ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہوئی وہ کسی کو نہیں، حضور کو بھی نہیں ہوئی. اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ جو ابراہیم کو عطا کیا، ابراہیم علیہ السلام کو پوری کائنات میں قبولیت عامہ حاصل ہوئی. سب امتوں نے اس کا احترام کیا اور نبیوں کا نہیں کیا. یہ بات میں بتاتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر جی میں ایک چھوٹی جی پوچھنا سا کہ اگر اعتکاف سے بیٹھے ہوں مسجد کے اندر جی جی تے ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ اگر بالفرض اس مسجد ਵਿੱਚ ਤਸਬੀਹ ਪੜਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ جی جی ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਉਸ مسجد ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ اعتکاف والے؟ یہ جو ہے نا کہ وہ مدرسے میں جا سکتے ہیں، مسجد سے اٹھ کر یہ تو نہیں جا سکتے. مدرسہ الگ بات ہے، مسجد جس میں نماز ہوتی ہے نا، اعتکاف نام ہے، وہاں یہ رکے رہنے کا، اس سے نہیں نکلنا. بالفرض مسجد کے اندر ہی ہے؟ نہیں، بیسک اندر ہی ہے نا، وہ الگ ہے نا. حجرے بھی جو ہوتے ہیں ہمارے جہاں مولوی حضرات بیٹھتے ہیں یا لائبریری، وہ بھی مسجد نہیں نا ہوتی، وہاں بھی نہیں یہ لوگ جا سکتے. بلکہ وضو کی جگہ پر بھی نہیں جا سکتے، صرف اس وقت جا سکتے ہیں جب ضرورت ہو، فوراً وضو کر کے واپس لوٹیں. جیسے استنجا ہے نا، اسی طرح وضو ہے ضرورت کی حد تک. وہاں نہیں بیٹھنا، وہ مسجد نہیں. مسجد وہ ہے جہاں نماز کی صفیں بنتی، سجدے ہوتے ہیں وہاں. باقی جو ہے نا صلاۃ التسبیح یہ بذات خود جو پڑھاتے ہیں جماعت سے مرد عورتیں، یہ خود بدعت ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ تو ہر شخص سے اکیلے اکیلے پڑھنی کہ بھائی نہ رسول کریم سے کسی حدیث میں آیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اماموں نے کیا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہو. کیوں دین میں اضافے لوگ کر رہے ہیں؟ پڑھنی ہے تو تنہا کوئی اپنی پڑھ لے، اگر نہیں پڑھی جاتی تو کوئی بات نہیں. ایک نفل نیکی کے لیے بدعت کرنے کا، نماز بعد نماز شروع کرنا کوئی حق نہیں. جی جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ دوسرا یہ تھا سوال میرا کہ مغرب کے ٹائم، ہلو جی جی کیا مغرب کے بعد یعنی کہ فوراً بعد میں صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے کہ زوال کا ٹائم تو نہیں نا اس میں آتا؟ نہیں میرے بھائی، دن رات میں جب بھی چاہے مکروہ وقتوں کو چھوڑ کر نہ کہ عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، فجر کے بعد اشراق تک، یہ ٹائم جو ہے ان کو ٹال لیں. باقی دن رات میں جس وقت جی چاہے آپ صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، جائز، بالکل ٹھیک. رات پڑھیں، دن پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں، عشاء کے درمیان یا عشاء کے بعد پڑھیں، تہجد کے وقت پڑھیں، جب جی چاہے پڑھ لیں، کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں. جی تھینک یو جی. جی اللہ حافظ. ہاں، تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہم، کئی قومیں ان کو نہیں مانتی. کال لے لیتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، مجھے مولانا صاحب سے بات کرنی ہے. جی کریں، فرمائیں.
ہیلو سر، مولانا صاحب مجھے نا یہ پوچھنا ہے کہ جب وضو کر کے نیل پالش لگا لو، ہیلو جی جی تو وضو کر کے نیل پالش لگا لو تو وہ ایک دفعہ دوبارہ وضو کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں کر سکتے، بے شک ہاں کر سکتے ہیں. کتنی دیر تک؟ ہاں ناخنوں پر لگی رہے نا کوئی بات نہیں. بہن نے پوچھا کتنی دیر تک؟ نہیں جتنی دیر تک جی چیک کریں. یہ وہ موضوع کے مسئلے والی بات نہیں کہ 3 دن 3 رات یا 1 دن 1 رات، جب تک آپ اتارتی نہیں کرتی نہیں کوئی بات نہیں. وہ مولانا صاحب بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وضو ہوتا. نہیں وہ خواہ مخواہ کہتے جی ہم کر لگا اللہ کا حکم صرف یہ ہے کہ ہاتھ دو. اس لیے نیل پالش لگے ہوئے اگر کوئی عورت ہے وضو کے علاوہ ہاتھ دھویا ہے کھانا کھانے کے لیے ایک چیز، تو یہ لوگ مانیں گے کہ نہیں کہ اس نے ہاتھ دھو لیے ہیں؟ بس اتنی بات اللہ کا حکم ہے ہاتھ دو. کب ہے کہ کھرچ کر نکالو، یہ اپنی طرف سے سختیاں لوگوں نے خود ہی کر لی، ایسی کوئی بات نہیں. کوئی ناپاک شے نہیں ہونی چاہیے. گندگی پلیگی لگی اس کو ضرور آٹا لگا ہوا بے شک کھرچنے کی ضرورت نہیں، اس پر سے پانی بہ جائے. یہ ذرا سن لیں، مزدور کام کر رہے ہیں کارخانہ بیچاروں کی اتنی میل جمی ہوئی ہے، کیوں وہ بار بار دھوتے پھریں؟ اور دھونے سے کیا بنے گا؟ یا وہ پٹرول استعمال کریں. یہ نمازیں چھڑانا چاہتے لوگ. جس حال میں بھی ہو نا نماز پڑھے، نماز ٹھیک، وضو ٹھیک ہے، کیوں نہیں وضو ٹھیک؟ پلید شے نہ ہو. اچھا جی چلیے. مولانا صاحب جی یہ بات پوچھنی تھی کہ گھر میں سورت بقرہ پڑھانی صحیح ہے نا؟ سورہ بقرہ آپ خود ہی پڑھا کریں. پڑھانے کیا یہ لوگ جو اکٹھے کر رہے تھے عورتوں کو آیت کریمہ پڑھو سارے مل کر، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ چیزیں اپنی طرف سے کریں. آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کے رہا کریں انشاءاللہ. بے شک مہینے میں ختم ہو بقرہ، تھوڑا پڑھنے سے بھی جس گھر میں یہ پڑھی جاتی رہے گی اللہ فضل کرنا ہے. تو یہ اچھی ہے نا پڑھنی گھر میں؟ بہت اچھی. رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وہاں شیاطین نہیں آتے، اللہ حفاظت فرمائے گا اس کے. پڑھتے رہیں. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے، ہم مانتے، کوئی امتیں نہیں مانتی. السلام علیکم. وعلیکم جی. جی مولانا ایک سوال پوچھنا ہے. جی قرآن مجید کی قید ہے، اس کا ترجمہ ہے نماز قائم کرو اور مشرکوں میں میس نہ ہو. اس کا ذرا مفہوم بتا دیں کیا ہے بنتا؟ نماز قائم کرو اور میں میس نہ ہو، مشرکوں میں سے نہ ہو. جی جی اس سے جو لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں نا میرے بھائی کہ جو نماز نہیں ادا کرتے وہ مشرک ہو جاتے ہیں، یہ دھنگا مشتی دھاندلی کہنا چاہیے اس کو. یہ دو الگ الگ حکم جیسے آ جاتا کہ حکیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو زکات دو. دو حکم الگ الگ. اس طرح ہی یہ دو حکم ہے کہ نمازیں ادا کرو اور مشرک نہ بنو. یہ نہیں کہ نماز چھوڑنے سے مشرک، الگ حکم ہے کہ نمازی بھی بننا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے. دوسرے شرک جو ہم کرتے ہیں جس میں یہ کوئی نہیں بات بیان ہوئی کہ جو نماز نہیں ادا کرتا وہ مشرک ہو جائے گا. الگ ایک حکم ملا، جیسے نماز ادا کرو اور زکات دو، ایسا ہی کہ نمازیں ادا کرو اور مشرک نہ بنو. نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں، وہ الگ ایک حکم ہے کہ مشرک بھی نہیں بننا چاہیے کسی حال میں. اچھا دوسرا سوال مولانا میرا یہ ہے. ہیلو جی جی یہ کہتے ہیں اپنا کہ خلیفہ کا اپنا جیسے خلیفہ ہے اس کی بیعت کے بغیر، امیر کے بغیر، یعنی کہ زندگی جو ہے یہ ایسے ہی بیکار ہے زندگی. جیسے کبھی کبھی آپ خطبے میں فرماتے ہیں کہ جب میں خطبہ دے رہا ہوں نا یہ بھی میرا بیٹھنا شریعت کے مطابق یہ غلط ہے. تو اب یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے بھائی کہ خلافت کا قیام مسلمانوں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. نہیں میرے ہاتھ پر کیا بات کریں، نہ میرے پاس حکومت، نہ میرے پاس فوجیں، نہ کوئی خزانہ، نہ حدود نافذ کر. ایسے بے اختیار خلیفے جو بنتے جا رہے ہیں، 2-4 آدمی لڑتے ہیں، میں نے خلیفہ مان لیا. فساد ہی فساد، امت میں اتنے گروہ بڑھتے جا رہے ہیں. خلافت کے لیے تو ضروری ہے کوئی علاقہ ہو، وہاں اس کو اقتدار حاصل ہو، اس کے ماتحت رعیت ہو، وہ حکم نافذ کر سکے، سزائیں دے سکے. خلیفہ وہ ہوتا یہ نہیں کہ بے اختیار لوگ اٹھے 2-4 نے بیعت کر لی اور فساد کھڑا کر دیا کہ ہم نے خلافت کہہ رہا ہے. ایسی چیزوں سے توبہ کرنی چاہیے. باقی کوشش کرنی چاہیے سارے مسلمانوں کو، ان میں یہ احساس پیدا ہونا چاہیے کہ خلافت اسلامیہ کا قیام ہماری ذمہ داری ہے. وہ اللہ کرے وہ وقت آئے، مگر یہ نہیں کوئی بات کہ 2-4 آدمی نے بیعت کر لی اور خلیفہ کا اعلان کر لیا. اب یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، یا دین کے مطابق کوئی بھی کام کر رہے ہیں اللہ کی مدد سے، تو یہ شریعت کے مطابق بالکل صحیح ہے. صحیح ہے، اللہ قبول کرے. الحمدللہ جو ہمارے بس میں ہم وہ کر رہے ہیں. بہت شکریہ بھائی اللہ آپ کے قبول کال کرنے. جی جی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ دیکھیں کہ جو نبیوں کو ماننے والی امتیں نا، ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے ہیں کہ سب ان کو مانتے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، حضور کو نہیں مانتے، عیسائی جو ہے وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، مگر یہ سارے انبیاء کی امت ابراہیم علیہ السلام کے احترام پر متفق. ان میں سے کوئی نہیں، بلکہ سارے کوشش کریں گے ثابت کریں کہ ہمارا دین جو ہے نا عیسوی ہے یا یہودی ہے یا اسلام، یہ ابراہیمی ملت. ابراہیم کو اللہ نے بہت علیہ السلام عزت دی ہے، سب امتیں اس کا احترام کریں. اس لیے جو دعا ہم کرتے ہیں نا
یہ بھی یہی معنی رکھتی ہے کہ اللہ جیسے ابراہیم کو قبولیت دی ہے کہ سب انبیاء کی امتیں احترام کر رہی ہیں، ہمارے نبی کو بھی ایسا کر دے کہ سارا جہان آپ کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے اور لوگ اس قبولیت عامہ کو قبول کر لیں۔ بہت بڑی دعا ہے یہ درود شریف، چھوٹی نہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، اونچا بولیے تھوڑا بہن۔ وعلیکم۔ جی مجھے سوال پوچھنا ہے، جی پوچھیے۔ جب ہم روزے میں ہوتے ہیں اور چوٹ لگی ہو تو اس چوٹ پہ کریم وغیرہ مل سکتے ہیں کوئی کہ نہیں؟ روزے کی حالت کے اندر زخم کوئی ہو تو اس پہ کریم لگانا اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے نا بہن آپ کا؟ درد کی صورت میں درد ہو یا کوئی ایسی تکلیف ہو؟ ہاں، درد ہو نہ بھی ہو، علاج ڈاکٹر نے تجویز کیا کریم لگائیں اور دوسری مرمیں لگائیں، جو جی چاہے لگائیں، اس سے روزے کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ دوائی لگائے اس پر، سب لگا سکتے ہیں مرد عورتیں۔ یعنی آپ کی اطلاع کے لیے بہن عرض ہے کہ مولانا کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ان کا بازو فریکچر ہو گیا تھا، تو پورا رمضان مولانا مالش بھی کروا رہے ہیں اور پھٹیاں بھی بندوا رہے ہیں اور پٹی بھی کروا رہے ہیں اور دوائی بھی لگوا رہے ہیں۔ کوئی بات تو نہیں، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑنا؟ نہ، روزے کا کوئی نہیں بگڑتا۔ جی بہت شکریہ۔ سوال ہے جی ہمارے پاس مولانا، نمازی سے کم از کم کتنے فاصلے سے آگے گزرنا چاہیے؟ نمازی کو چاہیے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے لوگوں نے گزرنا تو اپنے آگے کچھ چیز اتنی اونچی رکھ لے، ہاتھ کے برابر، سترا اس کو کہتے ہیں، آڑ بن جائے گی، اس کے آگے سے پھر بے شک لوگ گزرتے رہیں، نہ گزرنے والوں کو کوئی گناہ نہ اس کو کوئی نقصان۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر صحیح جو حد ہے نا جس کے اندر گزرنا گناہ ہے، وہ صرف اتنی ہے کہ آدمی سجدہ جہاں کرتا ہے اس کے اندر سے گزرے، یا کھڑا ہو تو جہاں تک ہاتھ پھیلا دے، یہ سیدھی بات آپ یاد رہے۔ اس سے پرے اگر گزر رہا نا، وہ نمازی کے آگے گزرنا نہیں ہے، نہ اس کو کوئی گناہ گزر سکتا ہے۔ اس ایریے کے اندر گزرتا ہے بالکل قریب سے، جہاں یہ سجدہ کرتا ہے یا جہاں تک ہاتھ پھیلاوے، یہاں روک سکتا، بس اس کے آگے جانے کی ضرورت نہیں کہ کئی صفحے آگے تک، کوئی نہیں مسئلہ۔ سجدہ جو ہے نا، جہاں سجدہ کرتا ہے یہ اس کا رقبہ، اس کے اندر اگر کوئی گزرتا ہے وہ روک سکتا ہے، لڑائی کر سکتا ہے۔ اس کے آگے سے گزرنے والے کو کوئی گناہ نہیں۔ مسئلے کو سمجھنا بھی چاہیے، لوگوں کو روکے رکھنا ہے کہ بیچارے کئی صفوں کے لوگ رکے نہیں، سب گزر سکتے ہیں، یہاں سے نہ گزرے۔ ہاں، جو اس نے جا نماز بچایا ہوئے یہ صاف ہے، اس سے پرے گزرے۔ جزاکم اللہ۔ جی ایک حاضرین میں سے ایک بھائی نے سوال بھجوایا ہے اور کچھ جواب بھی دیا ہے ساتھ ہی۔ وہ فرماتے ہیں کہ تصویر بنوانا حرام ہے، کیا ویڈیو فلم کا حکم اس میں نہیں آتا؟ شریعت نے حرام قرار دیا ہے تو آج کے علماء کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ ویڈیو بنوائیں؟ بتا دینا کہ کئی مرتبہ تو اس کا بتا چکا، تصویر کے بارے میں اتنی تصویر ہے۔ جی میں اطلاع عرض کر رہا ہوں کہ مولانا کے جتنے بھی پروگرام ہیں نا اس کے اندر سوال ایک دفعہ نہیں بلکہ 5 6 دفعہ بھی سوال آتے رہے ہیں، اور مولانا نے بڑی شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ ان کے جوابات مرحمت فرمائے ہیں۔ آپ مرکز الحرمین الاسلامی سے اس کی ریکارڈڈ سی ڈی منگوائیے، دیکھیے، پھر بھی اگر آپ کے دل دماغ میں کوئی اشکال ہو تو براہ راست جامعہ مسجد کریمیہ جمعہ کے دن وہاں ایک علمی مجلس کا انعقاد ہوتا ہے، تشریف لائیے، دلیل دیکھیے، وضاحت طلب کیجیے، مولانا سے ملاقات کر کے اگر پھر بھی تسلی نہ ہو تو پھر دیکھیے کیا بنتا ہے۔ یہ چیزیں گزر چکی ہیں بھائی، جی بے شمار دفعہ بار بار بیان کر، اگر ہم جائز نہ سمجھتے کیوں منواتے؟ یہ سب میں نے اس میں بتا دیا کہ تصویر کون سی حرام ہے نہیں۔ اب اس تھوڑے سے وقت میں پھر کیا دہراؤں، اور بھی سوالوں کا وہ لے لے جو سیریز ہیں، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وہ ایک صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے کہ شہداء زندہ ہیں جی اور رزق دیے جاتے ہیں، کیا شہداء جو ہیں وہ ہماری زندگی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کو محسوس کر رہے ہیں؟ قرآن مجید نے 2 جگہ سورہ بقرہ اور آل عمران میں یہ بات کہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، انہیں رزق ملتا۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، قرآن مجید کا بیان میں ہے، اس میں شک کرنے والا تو کافر ہی ہوگا، زندہ ہے۔ مگر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کہا گیا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں۔ اب جو زبان سے واقف ہے جانتا ہے قتل سے بڑھ کر موت کیا، قتل تو نام ہی اس کا ہے کہ اعلیٰ جو ہے نا تیز، اس کے ذریعے جان نکال دینا، قتل اس کو کہتے ہیں۔ قتل سے ہی پتہ چل گیا کہ مر چکا، اس لیے قرآن نے پہلے مرنا ثابت کیا کہ یہاں سے مر گیا۔ اگر جان نہ نکلی قتل کیوں ہوتا؟ قتل ہو گیا، مر گیا۔ یہ بات سارے ذہن میں رکھیں، کوئی زندہ بنا کر یہاں مدیں لینا چاہتے ہیں، کوئی منکر ہونا چاہتے ہیں، نہیں، یہاں سے مرا، اسی لیے وہ قتل ہوا کہلاتا ہے، قتل تو ہو گیا۔